ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے دوست نے مجھے امانتاً 25,000 روپے دیے، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیے کہ چلو، پھر میرے ساتھ ڈیجیٹل فراڈ ہو گیا، یعنی وہ کسی طرح کسی نے میرے اکاؤنٹ سے نکال لیے اور سب ضائع ہو گیا، تو کیا مجھے اس کو 25,000 واپس کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ایک نفس مسئلہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں اور اس نے اس کی ویسے ہی حفاظت کی جیسے اپنے مال کی کرتا ہے، اس کی کوئی زیادتی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، اور پھر وہ مال ضائع ہو گیا، تو امین پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ تاوان کا مطلب کوئی اس پہ جرمانہ نہیں ہے، وہ واپس نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص نے امانت رکھوائی اور زبردستی لے گا تو گناہگار ہوگا اور ناحق لے رہا ہے، اور میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ تو رکھوائے نہیں، وہ ایک تو آپ کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر اس کے اگر ضائع ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اس پہ قسم لے سکتے ہیں کہ حلفیہ بیان دو کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ اگر وہ سچ قسم کھا لیتا ہے، جھوٹی قسم کھائے گا، یہ میدان محشر میں پھنسے گا۔ ایک ایک چیز جو خیانت کرے گا، اس کو خیانت کی چیز اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی، نبی کریم فرماتے ہیں، اور وہ میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ رسوائی اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر وہ سچی قسم کھا رہا ہے، یہ قسم نہیں بھی کھاتا، آپ کو ٹرسٹیبل پرسن ہے آپ کا، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چھوڑو، آپ لے نہیں سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ امین کی طرف سے کوئی کوتاہی، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیسے ہوگی؟ مثلا مال ایسی بے پرواہی سے گھر میں رکھ کے چلا گیا، وہاں سے اٹھا کے بھاگ گئی، ویسی گھر میں چوری ہو گیا، یا آپ نے اکاؤنٹ میں اگر رکھوایا تھا، بڑی سیف سائڈ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل فراڈ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا ڈیجیٹل فراڈ؟ یہ آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ایپ ہے، وہ ہمیں پیسہ انویسٹ کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اتنے عرصے بعد اتنا ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ ہم اتنا منع کرتے ہیں کہ نہ کریں آپ، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس میں غرر کے امکانات ہیں۔ غرر مینز دھوکہ۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آنر کون ہے، ایڈمن کون ہے، کون اس کو چلانے والا ہے، کون رن کرنے والا ہے، لیکن پیسے کا لالچ اتنا ہمارے اوپر طاری ہے کہ اس وقت نہ مفتی صاحب اچھے لگتے ہیں، نہ عالم صاحب اچھے لگتے ہیں، اس وقت پپو پان والے کا فتویٰ بھی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، اور پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر نئے نام سے آ جاتے ہیں۔ پھر ہماری بھولی بھالی عوام کہتے ہیں صاحب وہ تو کمپنی دوسری تھی، یہ نئی کمپنی آئی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارے بھائی، اس طرح کے رسکی چیزوں کے اندر نہ کریں۔ تو اگر آپ نے بینک میں پیسہ رکھوایا اور اس طرح کسی ایپ کے اندر جہاں رزق تھا، آپ کو منع کیا گیا تھا، یا معاشرے میں فراڈ اتنا ہو رہا ہے، آپ نے کسی سے نہیں معلوم کیا، اور آپ کے پیسے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی گیا، بالکل آپ پہ تاوان لازم ہے، 25,000 دینے ہوں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کیوں آپ نے خواہ مخواہ اس میں اپنے پیسے کو، چلو ان کا نہیں کیا، اپنا کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، تو کیوں ایسی جگہ پر آپ گئے تھے؟ یہ آپ کی کوتاہی ہوگی۔ اس صورت میں آپ کو بالکل امانت اس کی لوٹانی ہوگی۔ تو ذرا غور کر لیں، اور پھر کوئی اگر خاص کوئی آپ نے عمل کیا تھا، اس کے بارے میں مزید معلوم کرنا چاہیں تو ویسے تو میں نے جواب جو دیا وہ کافی ہے۔ غور کریں، آپ کی کوتاہی تھی کسی بھی طریقے کی غفلت، جہالت، لوگوں کے منع کرنے کے باوجود ہٹ دھرمی، دنیا کا لالچ، پیسے کے بڑھانے، ڈبل شاہ بننے کے چکر میں آپ نے کیا اور آپ کے ساتھ اسکیم ہو گیا، تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ بالکل آپ نے کوتاہی کی۔ اور ویسے میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکال لے، لیکن چلیں پھر بھی اگر ایسا کوئی فراڈ ہو گیا کہ آپ نہیں جانتے، کیونکہ بعض بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بینک سے کال آ گئی، جیسے وہ بینک سے نہیں ہوتی، نمبر بینک کا چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ذرا یہ ہمیں بتائیں، ورنہ آپ کے کوئی اکاؤنٹ کے اندر بہت بڑی ٹرانزیکشن آئی ہے، ہو سکتا ہے آپ پہ دہشت گردی کا کیس بن جائے۔ وہ گھبرا جاتا ہے ایک عام آدمی، اپنا مطلب سب کچھ اس کو چیزیں فراہم کر دیں، معلومات دے دیں، اور وہ وہاں سے پورا اکاؤنٹ خالی کر گئے بعد میں۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا کہ آپ نے کوئی کوتاہی نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، ایک عام چیز تھی، ایک ایسی چیز تھی جس سے عام آدمی مطلع نہیں ہوتا، نہ لالچ نہ کوتاہی، اس کی گنجائش پھر بھی نکلے گی۔ یہ باہر سے مجھے 2 پکچرز بھیجی گئیں قبور کی۔ ایک تو ایسی تھی کہ اس میں بیچ میں مطلب یوں 4 دیواری بنا دی گئی ہے، کیونکہ باہر قبریں پکی تو کرتے ہیں، لیکن بیچ میں مٹی چھوڑی گئی تھی، اور پھر سائیڈ میں قبور ہیں۔ اور ایک قبر ایسی تھی کہ ٹوٹل اس پہ پورا ماربل کر دیا، ایسا چوڑا کر کے ماربل ختم بند کر دی، بالکل کوئی مٹی وغیرہ نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے دونوں پکچر بھیج کے پوچھا کہ یہ مٹی والی بنانی چاہیے قبر یا یہ پکی والی؟ وہ کہتے ہیں بعض مسلم قبرستان ایسے ہیں جن میں ابھی مکمل طور پر ماربل لگا کے اوپر سے بالکل اس کو بند کرنے کے احکام ہیں، اس کے علاوہ قبر نہیں بنا سکتے، اور یہ بہت مہنگی بھی پڑتی ہے، یہ سستی پڑتی ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر تو باہر سے پکا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک اونٹ کے کوہان کی طرح ایک بالش اونچی بس یہ مٹی یوں کریں
اور چھوڑ دیں بس، کوئی اس میں پکا کرنے باؤنڈری کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے، اور اندر سے بھی قبر کو بلا ضرورت پکا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اندر سے بلا ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی زمین مضبوط ہے، پہاڑی زمین ہے، کوئی دبے گی نہیں دھنسے گی نہیں تو کیوں کریں، منع کیا گیا۔ لیکن اگر دھنسنے کا اندیشہ ہے، اگر پانی رس کر آئے گا قبر میں پانی بھر جائے گا ایسا ہے تو پھر آپ پکی سیمنٹ کی دیوار کر سکتے ہیں قبر کے اندر، یہ ایک ضرورت آتی ہے۔ ایسے ہی باہر کے اندر آ جائیں کہ اگر یہ گمان ہے کہ ہم پکا نہیں کریں گے تو کفن چرا لیا جائے گا، لاش نکال لی جائے گی۔ بعض اوقات تو دانت توڑنے کے مطلب معاملات سامنے آئے کہ مردے کے دانت توڑ کر یہ دانت سیل کیے جاتے ہیں ہمارے کراچی کے اندر، آپ اندازہ کریں ہیرونچیوں کو پکڑا ہے اس پہ۔ تو ایسی صورتحال میں اوپر سے پکا کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو اصل تو یہ تھا، پھر ضرورت کے تحت یہ، اب اگر وہاں پہ قانون یہ بنا دیا جائے کہ اس طرح پورا ماربل لگایا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس قبرستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو بامر مجبوری آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے۔ جیسے ایک قبر میں ایک مردہ دفنانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر جگہ کی تنگی ہے تو ایک قبر میں دو دو تین تین چار چار مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے مجاہدین کو بعض اوقات ایک ایک قبر میں کئی مجاہدین کو لٹا دیا جاتا تھا، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو غصے کا بہت تیز، عام ہر آدمی کا نہ کام غصے میں کیا جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر لیتی بہن تو بہتر تھا۔ بہت زیادہ غصے کا تیز ہے، اس کو کوئی بات کہنی ہے، کوئی بات ٹھیک ہے، ہو گیا غصے کا تیز ہے، اب آگے چلیں، آگے کیا کیا اس نے؟ اور جو اگر بیوی کو طلاق دے دے پھر اس بیوی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بہن آپ کو، میں نے آپ کی بات کاٹی، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اس کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ ایک چلے پہلے بہن کے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فقہ حنفی کے مطابق غصے میں طلاق ہوتی ہے۔ کون شوہر ایسا ہوگا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے میاں بیوی کہتے ہیں میں ہم ساتھ نہیں چل سکتے، طلاق کا معاملہ کر لیتے ہیں یا خلا کا، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ تو ایک نارمل وے میں گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ تقریباً 90% جو طلاقیں ہیں وہ غصے میں ہو رہی ہیں۔ اگر صرف غصے کے اندر طلاق کے وقوع کو منع کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے طلاقیں دیتے رہیں اور کہیں تو میں تو غصے میں تھا اور طلاقیں نہیں ہوں گی۔ لیکن غصے کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ایسی ہوتی ہے کہ ایک شخص کا غصہ معروف ہے اتنا کہ اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ غالب آنے کی علامت یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا میں کیا کر رہا ہوں، کبھی سر پہ اینٹ مارتا ہے، کبھی دیوار میں سر مارتا ہے، کبھی شیشے میں گھوسا مار کے اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے، سامنے والدہ ہے بہن ہے کوئی خیال نہیں، چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے۔ پھر جب عالم ہوش میں آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تجھے ہوش میں تھا تو نے کیا کیا ہے، تو یار مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ اگر اس طرح غصے کی عادت ہے ایک دفعہ غصہ آیا وہ نہیں، عادت معروف ہے اس کی غصے کی، اس حالت میں اگر وہ طلاق دے گا تو یہ طلاق نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کے وقوع کے لیے عقل کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے نابالغ بچے اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی، تو یہ شخص بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی عقل ختم ہو گئی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس سے کم درجے کا غصہ ہے یا کبھی کبھار آتا ہے، عادتاً ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ بالکل صاحب عقل تصور کیا جائے گا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس نے غصے میں آ کے اپنی والدہ کے منہ پہ گھسا مار دیا ہو، والد صاحب کی ٹانگ توڑ دی ہو، اس نے خود جا کے اپنا سر مارا ہو دیوار میں، وہ نہیں ہوگا، طلاق کے اوپر غصہ اترے گا۔ اس قسم کے غصوں کے اندر بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے اور یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ ہاں جیسے میں نے بتایا 90% افراد غصے میں ہی طلاق دے رہے ہیں، یہ طلاق بالکل واقع ہو جائے گی۔ اس تفصیل کو 2-3 دفعہ یوٹیوب پہ پروگرام ڈلے گا، سن لیجئے گا، انشاءاللہ نفس مسئلہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا خلاصہ کیا ہوا میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ پبلک ڈسٹرب ہوتی ہے بعض اوقات عوام الناس۔ اگر اس شدید غصے میں طلاق دی جبکہ وہ عادت معروف ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اس سے کم درجے کے جب بھی غصے میں طلاق دے گا، 1 دے گا، 2 دے گا، 3 دے گا، واقع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم ٹائلز پر فرش پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مصلی وغیرہ نہیں بچھایا ہوتا، وہ اتنی کلین اتنی صاف ستھری ہوتی ہیں کہ ہمارا عکس اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی ٹائلز پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً تو جائز ہے، اس میں کوئی مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز عکس نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ تصویر نہیں ہے کہ آپ، اور اگر تصویر ہوتی بھی فرض کر لیں تو مقام ذلت پر ہوتی، اور مقام ذلت پر اگر تصویر و خاص اس پہ سجدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کی وجہ سے نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہ تو تصویر ہی نہیں ہے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی توجہ بانٹنے کا سبب بن جاتی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو حرکت ہو رہی ہوتی ہے، جھکتے ہیں تو تھوڑا سا عکس اور نظر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ کپڑا بچھا لیں تاکہ آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اگر ان تمام عوارضات کو ہٹا دیا جائے تو کون سا خشوع و خضوع کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحت پر کلام ہے، کہ آخری زمانے میں پوری مسجد میں تم ایک شخص کو بھی ایسا نہیں پاؤ گے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہم اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چار چار دفعہ ہم ان خیالات کی وجہ سے نماز کو بھول رہے ہوتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہمیں خشوع و خضوع کیسے قائم کرنا ہے۔ ایسی صورت میں بہرحال اگر کسی نے سوال کیا تو بہرحال وہ احتیاط کر لے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی احتیاط کرنی چاہیے، نہ کہ یہ صرف ٹائل کو ہٹا دیں آپ یا کپڑا بچھا لیں تو اس کے بعد بالکل خشوع و خضوع سے نماز ادا کریں گے۔ اس پہ بھی تو توجہ کریں کہ کیوں ذہن اتنا بھٹکا ہوتا ہے، کیوں ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، تو ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ اس پہ توجہ کریں، خشوع و خضوع ہوگا تو روکے گی، وضو طہارت کامل ہوگی، نماز کے شرائط فرائض واجبات، نماز کس طرح فاسد ہوتی ہے مکروہ ہوتی ہے، سجدہ صحف کے مسائل سیکھیں گے تو نماز کامل ہوتی ہے اور پھر وہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی۔ اس پہ ذرا توجہ رکھیے۔